بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں جو فضیلت عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کو حاصل ہے وہ اس مہینے کے دوسرے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ 10 محرم کے دن کون کون سے مسنون اعمال کرنے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہونا اور روزہ رکھنا مسنون ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں سوائے اس 10 محرم کے دن کے اور اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے۔ اس حدیث مبارکہ سے 10 محرم الحرام کے دن روزے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ پر حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک لمبی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آنے والے سالوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا دونوں ہی افضل ہیں، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی رکھا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کے دن کعبے کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ قریش مکہ زمانہ جاہلیت میں 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں خود اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے دن روزہ رکھنا چھوڑ دیا، جس کی خواہش ہوتی اس دن روزہ رکھتا اور جو چاہتا اس دن روزہ نہ رکھتا۔ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کے متعلق ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے کہ اسی دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر یہودیوں کی اطلاع دینے کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع نہیں کیا تھا، بلکہ آپ تو 10 محرم کا روزہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک غور طلب امر یہ بھی ہے کہ کیا تنہا 10 محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہیے یا اس سے پہلے 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے؟ اسی کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے اور ان کے دین میں بڑا فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9ویں تاریخ یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا ارادہ فرمایا، لیکن اس کے بعد اگلے سال محرم کے آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ فرمانا بھی عمل کے درجے میں آتا ہے۔ اور اگر 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی سنت ہے کہ اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق وسعت کرنا، کہ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کھانے پلانے میں وسعت کشادگی و فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت کشادگی و فراخی فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو اپنے تجربے میں اسی طرح پایا۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر والوں پر عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ جس نے اپنے اہل و عیال پر عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن وسعت کی تو ان پر پورے سال رزق کی وسعت رہے گی۔ اور ایک اور عظیم محدث حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے عاشورہ کے دن وسعت کرنے کے عمل کا تقریباً 50 سال تجربہ کیا تو ہم نے اس عمل کے نتیجے میں وسعت ہی دیکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کی تاثیر یہ ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سارے سال وسعت اور فراخی عطا فرماتے ہیں۔ تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ علماء نے یوم عاشورہ کے دن کثرت ذکر، تلاوت قرآن پاک،
اور درود شریف جیسی عبادات کو کثرت سے کرنے کو باعث اجر و ثواب لکھا ہے، اور اسلام کا طرۂ امتیاز بھی اہم دن کے موقع پر عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ بھی کر دیں۔